الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حج کے مبارک ایام چل رہے ہیں۔ حجاج کے قافلے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کے دیدار سے، وہاں کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں، اپنی دماغ اور روحانیت کو تازگی بخش رہے ہیں۔ تو یہ مبارک ایام بڑے خیر اور برکتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اللہ کے جن بندوں کو اللہ کی طرف سے حج کی توفیق ملتی ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ حج اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ویسے حج بھی ایک فریضہ ہے اور اللہ کا حق ہے۔ البتہ حج انہی پر فرض ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ جتنا مال ہونا چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، وسائل ہونے چاہیے، اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ایمان والوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ان لوگوں کے لیے جن کو وہاں تک پہنچنے کے وسائل ملتے ہوں۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر کسی کے پاس وسائل ہیں تو ان کو حج کرنا فرض ہے۔ اور حج یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اور حاجی کو سوچنا چاہیے کہ کتنا مبارک موقع سے مل رہا ہے۔ وہ ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہاں پر جا رہے ہیں؟ نماز ہے، اپنے علاقے میں ادا کی جاتی ہے، روزہ ہے، اپنے گھر پر رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ ہے، جہاں چاہے آپ دے سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے ضروری ہے کہ اسی مقدس سرزمین پر آدمی چلا جائے، اور کسی جگہ پر حج قبول نہیں ہوتا۔ وہ زمین کون سی ہے؟ جس زمین پر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا تھا وہ مکے میں ہے۔ تو وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے گھر کی تعمیر کے لیے قبول کیا۔ وہ سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا، جعلنا حرما، کہ ہم نے اس کو حرم بنایا۔ حرم کا مطلب محترم سرزمین۔ وہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، شکار کو دوڑا نہیں سکتے، وہاں کے درخت کو نکال نہیں سکتے، وہاں کی گھاس پھوس کو نکال نہیں سکتے، وہاں گالی گلوچ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ ایسی پاکیزہ زمین ہے، ایسی محترم زمین ہے جس کے احترام کی خود اللہ نے دعوت دی ہے، رسول اللہ نے تفصیلات بیان کی ہے۔ اس جگہ کو جائے امن کہا گیا، مأمن کہا گیا، امن کی جگہ کہا گیا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہ، حرم کو امن کی جگہ، امن کا گہوارہ کہا گیا۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی حرم کے آس پاس لوٹ مار مچی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں بھی حرم محترم میں کوئی کسی کو لوٹتا نہیں تھا، بلکہ اپنا جانی دشمن بھی مل جاتا، باپ کا قاتل بھی مل جاتا تو وہاں پر وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ وہ امن کی جگہ تھی، اطمینان کی جگہ،
سکون کی جگہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جائے امن قرار دیا، اس جگہ پر ہم لوگ جا رہے ہیں۔ کتنی مبارک جگہ کہ اپنے کعبۃ اللہ کو اللہ نے وہاں پر بنایا، جس کی جو عبادت ہے طواف، وہ اور کہیں نہیں کی جا سکتی۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی اللہ نے ثواب قرار دیا۔ اس جگہ پر نماز پڑھنا باقی مساجد میں نماز پڑھنے سے لاکھ گنا افضل قرار دیا۔ ایسی محترم جگہ پر ہم جا رہے ہیں تو ہمیں ذرا تصور بھی کرنا ہے کہ اتنی محترم جگہ پر جانے کے ہم لائق ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اندرونی طور پر تیار کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ یا اللہ اتنی محترم جگہ پر جا تو رہے ہیں، لیکن وہاں جو برکتیں اور رحمتیں ہیں، کیا اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اتنی ہمارے اندر صلاحیت ہے، اس کے ہم لائق ہیں؟ یہ ہم دعا کریں اللہ سے، اور اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں، گناہوں سے پاک اور صاف کریں، دعائیں کریں اللہ سے، استغفار کریں، آپس میں معافی تلافی کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، قرض ہو تو عطا کریں، کسی کے حقوق ہمارے پاس ہیں اس کو ادا کریں، تاکہ ہم پاک اور صاف بن کر جب جائیں گے تو وہاں کی برکتوں کو قبول کرنے کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، منہ کا مزہ چلا جاتا ہے، تو آپ اس کو کتنی مرغوب غذا دیجئے، کتنی لذیذ غذا دیجئے، اس کو پھیکی لگتی ہے، اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی، اس کا دل نجس ہو، گناہوں سے لت پت ہو، نفرت اور دشمنی سے پکا ہوا ہو، اور وہ دوسروں کے حقوق کو دبائے ہوئے ہو، تو وہ آدمی پھر کعبۃ اللہ شریف بھی جائے گا، چونکہ اس کا دل پاک اور صاف نہیں ہے، تو وہاں کی برکت، وہاں کے خیر، وہاں کی رحمتوں سے اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے جائے گا ویسے واپس چلا آئے گا، گھومے گھامے گا، لیکن جو مقصد تھا حج کا کہ دل کی صفائی ہو جائے، روح کی صفائی ہو جائے، زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، وہ مقصد کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہا گیا کہ من حج فلم ينفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه، جو حج کرے اس حال میں کہ وہاں پر کوئی گناہ کا کام نہ کرے، بے حیائی کا کام نہ کرے، تو ایسے واپس آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے دنیا میں آنے والا بچہ جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے بالکل پاک صاف اور معصوم ہوتا ہے، نہ اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی کسی کے خلاف دشمنی ہوتی ہے، نہ کوئی بیماری اور کمزوری ہوتی ہے، روحانی، ایمانی اور اخلاقی اعتبار سے ویسے پاک صاف بن کر، دھلا دھلایا بن کر وہ آدمی واپس آتا ہے۔ لیکن کب؟ جو حج بھی شرائط کے مطابق ہو۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حدیث میں کہا حج مبرور یعنی مقبول حج، وہ حج جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو۔ قابل قبول کون سا حج ہے؟ جس میں انسان گناہ نہ کرے، اور جو شرائط، جو آداب بیان کیے گئے اس کے مطابق اگر وہ حج کرے تو اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تصور لے کر ہمیں جانا ہے، یہ مقصد کو لے کر ہمیں جانا ہے کہ ہمیں ایسے واپس ہونا ہے جیسے دھلے دھلائے ہوئے ہم واپس آئیں، جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے بے گناہ ہو کر، معصوم ہو کر آتا ہے، ان صفات، ان کیفیات کے ساتھ ہم واپس آئیں۔ یہ دعا اور یہ نیت کر کے جانا چاہیے ہمیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مکے کی سرزمین کن کی سرزمین ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، توحید کے علم بردار، ان کو اللہ نے وہاں ہجرت کرنے کے لیے کہا، وہاں انہوں نے سانسیں لی، وہاں انہوں نے اپنا گھر بسایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا وہ مدفن ہے۔ وہاں جا کر ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی دی؟ ایسی زمین جہاں نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑ آئے۔ یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دی، اللہ نے
تمناؤں کے بعد ایک بیٹا عطا کیا، اس کو قربان کرنے کے لیے کیا، اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس جگہ پر لے گئے جہاں ذبح کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، یہ جذبہ ہمیں یاد کرنا ہے اور اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے۔ یہ علاقہ اللہ کے رسول کی جائے پیدائش ہے، یہاں پر پہلی وحی آئی، یہاں پر آپ کو نبی بنایا گیا، یہاں پر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے وہ قربانیاں دی جس کی تاریخ مثال پیش نہیں کر سکتی، ان قربانیوں کی جگہ ہے یہ۔ وہاں جا کر ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کے رسول کی قربانیوں کو، صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے، ان کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہے، ان کی محبت سے اپنے دلوں کو بسانا ہے، اپنے دلوں میں ان کی محبت کو بسانا ہے۔ یہ نیت ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ حج کا مقصد یہ بھی ہے، اور حج بہت ساری اسلامی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جو حج کا پیغام ہے وہ ہے توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ سے مانگنا، یہ تو حج کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے دیکھیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، دنیا کی ساری زیب و زینت کو چھوڑ کر آدمی حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سلے ہوئے کپڑے بھی اتارتا ہے، دو تاجریں باندھ کر جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ دنیا سے ہم نے اپنا تعلق توڑ دیا، اب اللہ ہے اور میں ہوں، اب میں ہوں اور میرا خدا ہے، یہ نیت کر کے آدمی جاتا ہے۔ وہاں کعبۃ اللہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ یہ توحید کی دعوت کعبۃ اللہ سے اٹھی ہے، اور وہاں جا کر اس توحید کی دعوت، اس توحید کو اور مضبوط کرنا ہے، اس کو اور تازہ بنانا ہے، اس کو بڑھانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ اذکروا اللہ فی ایام معدودات کا کہ ان دنوں میں جو مخصوص دن ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرنا ہے، تو اللہ سے تعلق بڑھانے کا یہ موقع ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے کہ توحید، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، یہ ہمارا مضبوط ہو جائے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، غیر اللہ سے ہمارا تعلق پوری طرح سے کٹ جائے، یہ حج کا پیغام ہے، یہ کعبۃ اللہ کا پیغام ہے۔ حج کا پیغام یہ بھی ہے کہ دنیا سے ہمارا تعلق کم سے کم تر ہو جائے۔ جیسے ہم احرام پہن کر دنیا کی چیزوں کو اتار کر جاتے ہیں، احرام پہننے کے بعد کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو دنیا کی جو بھی زیب و زینت ہے احرام کے بعد جب تک حالت احرام میں وہ سب حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا سے اپنی قطع تعلقی کا اظہار کرنا ہے کہ ہمیں اب دنیا سے مطلب نہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے مطلب ہے۔ یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ حج میں آپس میں برابری کی دعوت دی جاتی ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں۔ وہاں دیکھیے مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے، حاکم بھی ہے، محکوم بھی ہے، عرب بھی ہے، غیر عرب بھی ہے، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سب دیکھیں ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی عمل میں مصروف ہوتے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہاں پر کسی عرب کو کسی عجم پر، یعنی کسی عرب کو کسی غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو عرب پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، وہاں پر سب برابر۔ یہ پیغام وہاں سے دیا گیا، ہمیشہ کے لیے دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی میزبانی کا شرف قریش کو حاصل تھا، قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو وہ لوگ جب حج کرتے تھے بعض ان جگہوں پر نہیں جاتے تھے جن جگہوں پر دوسرے لوگ جاتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان ساری جگہوں پر آپ کو بھی جانا ہے جہاں پر دوسرے لوگ جا رہے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو اونچ نیچ کا معیار تھا اسلام نے اس کو توڑ دیا، حج نے اس کو توڑ دیا۔ تو یہ حج کا ہمیں پیغام ہے کہ ہمیں اپنی بڑائی کے احساس کو ختم کرنا ہے، دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب برابر ہے، یہ بھی حج کا ہمیں پیغام ہے۔ اس پیغام کو بھی ہمیں مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔
تو حج ایک نئی زندگی دینے کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. حج ہمیں موت کو یاد دلاتا ہے. جیسے ہم کپڑے نکال کر احرام پہنتے ہیں تو کفن جیسے پہنایا جاتا ہے تو اس کفن کی کیفیت کو یاد دلایا جاتا ہے. محشر کے میدان کو یاد دلایا جاتا ہے جہاں اولین آخرین سب جمع ہوں گے, تو عرفات کے میدان میں بھی سب جمع ہوں گے. جتنے حاجی ہیں وہ سب عرفات میں جمع ہوتے ہیں. تو محشر کے میدان میں جہاں اللہ کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے, یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں. یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے, اس کو تازہ بنانا چاہیے. یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. حج ایک تو صبر کی دعوت دیتا ہے. حج کے بارے میں کہا فمن حج البیت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج جس پر فرض ہو جائے اس کو بے حیائی کا کام نہیں کرنا ہے, اپنی خواہش پوری نہیں کرنی ہے, گناہ کا کام نہیں کرنا ہے, آپس میں بحث و مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. یہ بھی حج کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے, گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, بے حیائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس کی بھی ہمیں حج کے اعمال کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے. حج اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا نام ہے. اللہ کا حکم ماننا, سمجھ میں آئے نہ آئے. کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں, مینا جا رہے ہیں, عرفات جا رہے ہیں, مزدلفہ, کہیں رات گزارنا کہیں دن گزارنا, ادھر گئے ادھر گئے, کوئی بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کیوں کرنا ہے, لیکن کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم کو ماننا چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, یہ حج کا پیغام ہے. اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اللہ کے رسول کی مطابقت, آپ کی ایک ایک سنت کو اختیار کرنا, ہر عمل میں آپ کی اتباع کرنا, یہ بھی حج کا مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں کہا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ عَنِّي, مجھ سے حج سے احکام سیکھو, یعنی مجھے دیکھ کر حج کیسے کیا جاتا ہے, حج کے احکام کیسے ادا کیے جاتے ہیں, یہ سیکھنا چاہیے. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو ہمیں حج کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کرنے کی حج کے ایام دعوت دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے, اور حج سے پہلے کی جو زندگی ہے اور حج کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں ہماری زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے. یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کے لیے آسانی کے معاملہ فرمائے, قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے, ہر مراحل ان کا آسان فرمائے, ہر عمل ان کا قبول فرمائے, اور ہم لوگوں کو بھی بار بار اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.